فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. محترم حضرات، قرآن شریف کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا اور نہ تنگی اختیار کرتے ہیں، وکانا بین ذالک قواما بلکہ درمیانی رفتار سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور درمیانی رفتار سے زندگی کے اخراجات کو پورا فرماتے ہیں۔ فضول خرچی آج کل معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا مرض ہو چکا ہے۔ وہ انسان بھی جس کے پاس کچھ نہیں ہے قرض لے گا، سود پر پیسہ اٹھائے گا، لیکن خرچ کرے گا، اور اس قدر خرچ کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خرچ کو فضول خرچی بیان فرمایا۔ یہ معاشرے کے اندر بہت بڑی وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے۔ جس کے پاس ہے وہ خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک لمٹ متعین فرمائی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے پاس ہے تو بیکار فضول خرچ کر رہا ہے اور اپنا پیسہ بیکار طریقے سے اڑا رہا ہے عیاشی کے اندر، اور اسی طریقے سے شراب خانوں کے اندر، تو یہ چیزیں فضول خرچی کے اندر داخل ہیں۔ اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے 15ویں پارے میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بہت سخت الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف کی اس آیت میں بیان فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اس سے ملی ہوئی اس سے پہلی آیت، اس میں اللہ نے حکم دیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اے لوگو خرچ کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، خرچ کرو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا کے معنی آتے ہیں فضول خرچی، اور ایسے کاموں میں فضول خرچی کہ جو کام شریعت میں جائز نہیں ہے، اس میں تھوڑا بھی خرچ کرنا حرام ہے اور اس میں زیادہ بھی خرچ کرنا حرام ہے۔ فضول خرچی کے اندر اور تبذیر کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتاؤں گا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ تبذیر کیا ہے اور اسراف کیا ہے۔ تبذیر تو یہ ہے کہ انسان برے کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ مثال کے طریقے سے برے کام عیاشی کے کام ہیں، شراب خانوں کے کام ہیں، پکچروں کے کام ہیں،
شراب کے اڈے انسان کھول رہا ہے، تو ایسی حرام چیزوں کے اندر جو انسان خرچ کرتا ہے اس کو تبذیر کہا گیا ہے، اور انہی تبذیر کرنے والوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا شیطان کے بھائی۔ اور ایک چیز ہے نیک کاموں میں خرچ کرنا، فرق سمجھنے کی بات ہے۔ نیک کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فضول خرچی کو منع فرمایا۔ اس کی بھی مثال میں آپ حضرات کو عرض کروں گا۔ مثلا ایک انسان وضو کر رہا ہے اور وضو کرتا ہے نیک کام کرنے کے لیے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے۔ وضو بھی بذات خود نیک کام ہے، اور وضو جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ بھی نیک کام ہے۔ انسان وضو کرتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، تو وضو کے اندر بھی زیادہ پانی بہانے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حالانکہ یہ نیک کام ہے، لیکن نیک کاموں کے اندر بھی کوئی انسان فضول خرچی کرے وہ بھی اللہ کو وہ بندہ بھی پسند نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وضو فرما رہے ہیں اور اپنے اعضائے وضو کو 3 دفعہ سے زیادہ دھو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میرا صحابی وضو کر رہا ہے اور وضو کے اندر زیادہ پانی خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے بیان فرمایا کہ اے سعد، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اتنا پانی خرچ کر رہے ہو، حالانکہ تمہارا وضو کم پانی میں بھی ہو جائے گا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ حضرت، پانی کی کوئی تنگی نہیں ہے، میرے پاس بہت سارا پانی ہے، اس وجہ سے میں زیادہ خرچ کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہے آپ کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بہتے ہوئے دریا کے پاس بھی بیٹھا ہے اور بہتی ہوئی نہر کے پاس بھی بیٹھا ہے، یعنی اس قدر پانی وہاں سے بہ رہا ہے اور انسان وہاں پر بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ وضو کرنے والا پسند نہیں ہے جو انسان بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ خرچ کر کے وضو کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا۔ اور پھر فرمایا، آیت پڑھی قرآن شریف کی، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کہ تم کھاؤ پیو۔ کلو کے معنی آتے ہیں کھانے کے، اور واشربوا کے معنی آتے ہیں پینے کے۔ کلو واشربوا، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب جب ایسا بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہ کرے تو وہ بندہ ایسے کام کیوں کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہو۔ آج کل معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو معلومات نہیں ہے، مساجد میں آتے ہیں، نل کو کھول دیتے ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، نل کھلا ہوا ہے، اعضائے وضو اس طریقے سے رگڑ رہے ہیں جیسے یہ غسل کر رہا، اپنا سارا کا سارا میل
مسجد کے اندر انسان اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور نل اس انداز سے کھل جاتا ہے بے احتیاطی کی وجہ سے کہ ایک لوٹا نہیں، دو لوٹے نہیں، بلکہ اتنا پانی وہ انسان وضو کے اندر خرچ کرتا ہے کہ جتنے پانی سے انسان غسل کر لے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں سوتے تھے تو دھیمی روشنی رکھ کر کے سوتے تھے، یا اسی طریقے سے اگر آپس میں باتیں کرتے تھے تو دو چراغ اگر جلے ہوئے ہیں تو ایک چراغ کو گل کر دیا کرتے تھے۔ یہ ٹیوب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، بجلی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن احتیاط صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں اتنی تھی، اور احتیاط صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس قدر فرماتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے جو فرما دیا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ پتھر کی لکیر ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے پڑھنے کا کچھ کام کرتے تھے تو دو چراغ روشن کرتے تھے، اور جب آپس میں بات کر رہے ہیں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک چراغ کو گل کر دیا کرتے تھے، بجھا دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ عمر فاروق آپ جب لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں تو دو چراغ جلاتے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک چراغ جلاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپس میں انسان گفتگو کرے تو ایک ٹیوب لائٹ سے بھی کام چل جائے گا، ایک چراغ سے بھی کام چل جائے گا، تھوڑی سی روشنی آپسی گفتگو کے لیے کافی ہے۔ لیکن جب لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے تو زیادہ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ کتاب پڑھ رہا ہے یا انسان لکھ رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے دو ٹیوب لائٹ ڈال لے انسان یا دو چراغ روشن کر لے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ دیکھو جب آپ لوگ آپس میں بات چیت کرو، گھر ہو یا مسجد ہو، تو زیادہ روشنی کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مساجد میں اکثر و بیشتر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، جس کی طبیعت چاہے وہ جو ہے سوئچ ڈال دیتا ہے، اور فین بھی چل رہے ہیں اور مساجد کی ٹیوب لائٹ بھی آن ہے، بہت زیادہ روشنی کیے ہوئے ہیں، حالانکہ مساجد کے اندر روشنی کی زیادہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب لکھنے پڑھنے کا کام۔ صبح میں کتاب پڑھی جاتی ہے تو روشنی کی زیادہ ضرورت ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں زیادہ روشنی کی ضرورت ہے۔ یا اسی طریقے سے نماز سے فراغت ہو گئی، اور فراغت ہونے کے بعد لوگ مسجد سے نکل کر کے چلے گئے، اب ساری ٹیوب لائٹیں مسجد کی جلی ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اور بات ہے کہ بل ادا ہو رہا ہے، ہم مسلمان لوگ مل کر کے ادا کر رہے ہیں، لیکن فضول خرچی کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مال و دولت، یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ مال بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، لیکن اس کو فضول اڑا دینا، فضول خرچیوں کے اندر خرچ کرنا، اسراف کرنا، تبذیر کرنا، یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تو اچھے سے اچھا آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ پک جائے، اور زیادہ اگر پک گیا تو بچا ہوا کھانا نالیوں کے اندر یا کوڑے دان کے اندر جائے تو وہ فضول خرچی ہے۔ آپ کتنا اچھا کھائیے، پہنیے، اللہ نے حکم دیا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ
ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو۔ اور اسراف کرنے والوں کو اللہ نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المسرفین، بے شک اسراف کرنے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آتے۔ آج کل شادی بیاہوں کے اندر کتنی فضول خرچی ہو رہی ہے۔ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو لوگ تو کھا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں اتنا کھانا بچ جاتا ہے کہ کھانے والے نہیں ہیں، اور وہ پورا کا پورا کھانا جو ہے سڑتا ہے، ویسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ ہے، اور گناہ عظیم ہے۔ یہ ان لوگوں کو گناہ ملے گا جو لوگ اتنا زیادہ کھانا پکواتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے جن لوگوں نے پکوایا ہے کھانا وہ تو الگ چیز ہے، لیکن کھانے والے بھی اپنی پلیٹ کے اندر بہت زیادہ ڈال لیتے ہیں۔ اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مال مفت دل بے رحم، اس کے پیٹ میں اتنا نہیں آئے گا، لیکن اس کی خواہش بڑھ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلیٹ کے اندر ڈال لیں، یا کوئی اور رہتا ہے تو وہ ڈالتا چلا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور ایسے لوگ زندگی کے اندر کسی نہ کسی موڑ کے اوپر خطا کھاتے ہیں، یا تو ان کا مال ختم ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے وہ قرض لینے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں، اور جب قرض نہیں لیا جاتا تو پریشان حال ہوتے ہیں، اور ان کا دل بھی پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے دعوتوں کے اندر خصوصاً ہم لوگ ایک بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں کہ کھانا پلیٹوں کے اندر زیادہ ڈال لیتے ہیں اور کھایا نہیں جاتا، پھر چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں۔ اب وہ کھانا کہاں پر جاتا ہے؟ وہ اللہ کی نعمت، جو نعمت ہمیں میسر ہوئی ہے، اور کتنی محنت کے بعد وہ نعمت میسر ہوئی۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک دانہ یا ایک روٹی جو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے، اس کے پیچھے انسان کتنی محنت کرتا ہے؟ ہم لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ 10-20 روپے دو اور روٹی حاضر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری عقل کی کوتاہی ہے۔ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کتنی محنت ہے۔ وہ محنت میں آپ کو بتاؤں، کسان یعنی فارمر ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتا ہے، اور ایک دانہ زمین کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا فرماتے ہیں۔ پیدا فرمانے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہارا کام ہے زمین کے اندر دانہ ڈالنا، لیکن اس کو پروان چڑھانا، اس کو درخت کی شکل دینا، اور اس کے اندر بالیں اگانا، اس کے اندر دانے نکالنا، وہ میرا کام ہے۔ تو دانہ ہم نے زمین کے اندر ڈالا، اور دانہ ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اگایا۔ کسان نے پھر اس کے اوپر محنت کی، غلط قسم کے جھاڑ جو آزو بازو پیدا ہو گئے ان کو پاک کرتا رہا، پانی دیتا رہا، سورج کی شعاؤں سے وہ جھاڑ سوکھ کر کے جاتے تھے، لیکن وہ کسان اس کے اوپر محنت کرتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر کھیتی کاٹی گئی۔ کھیتی کاٹنے کے بعد کیا ہم لوگ اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں؟ بلکہ اس کے اوپر بھی بہت ساری محنت ہوتی ہے، اور وہ محنت آٹے کی شکل میں، اور پھر آٹا عورت گھونتی ہے، اس کی محنت ہے، پھر وہ روٹی توے کے اوپر تپائی جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے روٹی کھائی، لیکن بغیر بسم اللہ کے کھا لی۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے ہم نے کتنی محنت کی، اور اس ایک روٹی کے پیچھے اللہ نے بھی محنت فرمائی ہے، اور پھر اللہ کے بندوں نے بھی محنت کی۔ لیکن اگر ہم اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں، یا کھاتے بھی نہیں ہیں، فضول اس کو دسترخوان کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگ وہاں سے اٹھ کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ دسترخوان لپیٹ کر کے کوڑی دان میں چلا جاتا ہے، تو میرے محترم
محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے تعلق سے سوال ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے تعلق سے سوال فرمائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ان تمام کی تمام نعمتوں کے تعلق سے سوال ہوگا قیامت کے میدان میں۔ قیامت کا میدان بپا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک 5 سوالوں کا جواب انسان نہیں دے سکے گا وہ اپنا قدم اٹھا نہیں سکے گا۔ اور وہ 5 سوال کیا ہے؟ وہ 5 سوال، سب سے پہلا سوال عمر کے تعلق سے ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے کہ ہم نے آپ کو عمر دی ہے، آپ نے یہ عمر کہاں پر خرچ کی؟ دوسرا سوال جوانی کے تعلق سے ہوگا۔ زندگی کے اندر ایک حصہ انسان کا ایسا حصہ آتا ہے جو انسان کچھ بھی چاہے کرے، یعنی وہ جوانی والا جو حصہ ہے، کہا گیا ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انسان بہت سارے فضول خرچیاں بھی کرتا ہے، اس میں انسان بہت سارے ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جن کے کرنے کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ تو اس جوانی کے تعلق سے سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو قوت دی تھی، طاقت دی تھی، وہ بھی جوانی کے عالم کی قوت اور طاقت، وہ آپ نے کہاں پر خرچ کی؟ تو اگر ہم نے اس جوانی کو صحیح طریقے سے خرچ کیا ہوگا، اللہ کے راستے کے لیے خرچ کیا ہوگا، اس جوانی کے لیے ہم نے فائدہ اٹھایا، یعنی نمازیں پڑھی، خدا کا ذکر کیا، خدا کی عبادت کی، اور اس جوانی کو ہم نے اسلام کے لیے استعمال کیا، تو ہم لوگ جواب دے دیں گے، اور جواب اگر نہیں دے سکیں گے تو وہیں پر کھڑے رہیں گے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے؟ یہ ایک سوال ہوگا، تیسرا سوال۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ کہاں پر خرچ کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کے لیے ایک لمٹ متعین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ آزاد ہیں دنیا کے اندر، جو چاہے وہ کریں۔ ہمارے لیے اللہ کے نبی نے ایک لمٹ متعین فرما رکھی، کہاں سے کمانا ہے، کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، اور کس طریقے سے اس کو حاصل کیے ہوئے مال کو خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں چاہے خرچ کر دیں۔ اسلام نے ایک حد متعین کی ہے، ایک لمٹ متعین کی ہے۔ اس لمٹ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اگر اس سے ہم آگے بڑھ جائیں گے تو جب بڑھیں گے تو سوال ہوگا قیامت کے میدان۔ اور 5واں سوال علم کے تعلق سے بیان ہوگا کہ علم آپ نے حاصل کیا تھا، اس کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ 5 سوالوں کے جوابات ہمیں دینے پڑیں گے، اور جب تک جوابات نہیں دیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ایک قدم بھی اٹھ نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ زندگی آزادی والی زندگی نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیا کے اندر ہیں تو دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر نگہبان چھوڑ رکھے، اور ہمیں معلوم نہیں وہ نگہبان کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ان کا نام کرامن کاتبین ہے۔ جو اشارہ ہم آنکھ سے کرتے ہیں، جو اشارہ ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، ہماری زبان جو ہلتی ہے، اللہ نے جو نگہبان چھوڑ رکھے ہیں، وہ نگہبان ہماری ساری کی ساری حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں، اور ان نگہبانوں کا نام کرامن کاتبین ہے۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں سورہ انفطار ہے، اس سورہ انفطار کے اندر یہ آیت موجود ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن کے اوپر تو ہمارا عمل ہے۔ اللہ نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہر کندھے کے اوپر 2 فرشتے ہیں،
بڑے بڑے دفتر قیامت کے میدان میں ہمارے سامنے بڑے بڑے دفتر ہوں گے، اور انسان تعجب کرے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹا سا چھوٹا اشارہ بھی نہیں چھوڑا اور وہ بھی کیش ہو گیا۔ انسان جو ہے تعجب کرے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تعجب کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہم لوگ دنیا میں ایسی دنیا میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں کہ ہم لوگ راستے کے اوپر چلتے ہیں تو ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں بغیر ہیلمٹ کے چلا رہے ہیں تو ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پولیس کے ہتھ کنڈے چڑھ جاتے ہیں اور پھر پورا کا پورا جرمانہ ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے 50% کا اعلان ہو گیا، یعنی جو لوگ مجرم ہیں، جنہوں نے بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلائی ہے یا اسی طریقے سے لمٹ سے آگے بڑھے ہیں یا سرکل کو بغیر اجازت کے توڑ کر کے گئے ہیں، اب ان کے کیس درج ہو گئے، اور وہ کیس کہاں پر درج ہوئے؟ ان کی ویڈیو بنی۔ ویڈیو بننے کے بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ اچھا پورا نہیں بن سکتے تو 50% بنو۔ اب 50% ہر انسان بن رہا ہے۔ کتنا پیسہ اکٹھا ہوا؟ 1,145 کروڑ، یہ پیپر کی رپورٹ۔ تو میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب دنیا کے اندر ہم برا کام کر رہے ہیں یا اچھا کام کر رہے ہیں یا اشارہ کوئی کر رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے اشارات، سارے کے سارے کنایے، وہ سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو کیا ہمیں اس بات کے اوپر یقین نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فٹ کر رکھی ہے ویڈیو؟ فرشتے ہر انسان کے ساتھ متعین ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے 2 فرشتے اس کے ساتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ بالغ ہونے کے بعد جو کام بھی کرتا ہے وہ سارے کے سارے کام اس کے نوٹ ہوتے رہتے ہیں۔ قیامت کے میدان میں ایک ایک انسان کے سامنے بڑے بڑے دفتر فرشتے لا کر کے ڈال دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تمہاری دنیاوی کرتوت ہے، یہ تم دنیا کے اندر جو کام کر کے آئے ہو وہ ساری کے ساری کرتوت اس میں۔ تو انسان تعجب سے اس وقت اللہ سے کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا میں نے تو یہ کام نہیں کیا؟ لیکن اللہ کے سامنے انکار تو زبان سے کرے گا، لیکن وہاں پر اقرار ہوتا ہوا نظر آئے۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ زبان سے انسان انکار کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے آج کے دن یعنی قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے ہاتھ بولیں گے اور اس کے پیر بولیں گے اور اس کے پیر گواہی دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اس لیے یہ نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم ان کو کہاں پر خرچ کرنا ہے، کس انداز سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کو کہا ہے۔ اسراف نہیں کرنا ہے اور نہ ہی تنگی برتنا ہے، بلکہ درمیانہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ یہ درمیانی امت ہے، کنتم خیر امہ، یعنی یہ بہترین امت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ امت محمدیہ یہ درمیانی امت ہے، بہترین امت ہے، اور ہماری زندگی بھی نہ اسراف ہونا چاہیے نہ تنگی ہونی چاہیے، درمیانی روش سے ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں عطا نہیں کی وہ سنتے عطا فرمائے۔